دنیا میں بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تخیل اور حقیقت کے درمیان کوئی باریک سا پردہ رہ گیا. جو باتیں کبھی فکشنل امیجینیشن لگتی تھیں وہ آج سائنٹیفک ریئلٹی بن کر ہمارے سامنے آ رہی ہے. حیرت کی بات یہ ہے ان میں سے کئی مناظر ہمیں کئی سائنسی تحقیق میں نہیں بلکہ کارٹونز دی سمپسن میں برسوں پہلے دکھائی دے چکے ہیں، اور جب ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب پریڈکشنز ایک ایک کر کے ہمارے سامنے پوری ہو رہی. مثال کے طور پر سولر ریڈیشن مینجمنٹ کا منصوبہ لے لیجئے. ایک سائنسی تجربہ جس کا مقصد سورج کی روشنی کو مصنوعی طور پر کم کرنا ہے تاکہ زمین کا درجہ حرارت قابو میں رہے. بظاہر یہ کلائمیٹ کنٹرول انوویشن لگتی ہے، مگر اس کے جو تصورات ہیں یہ ناقابل تصور ہے. یہ بات اگر ذرا سا بھی توازن بگڑ جائے تو بارشوں، سمندروں اور زرعی نظام کا پورا سٹرکچر ڈھانچہ تباہ ہو سکتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دی سمپسن کے ایک پرانی ایپیسوڈ میں مسٹر برنز نامی کیریکٹر بالکل ایک ایسا منصوبہ بناتا ہے. وہ سورج کی روشنی کو روک کر دنیا کو اندھیرے میں ڈبونا چاہتا ہے، اور اس وقت یہ محض جو ہے اسٹیٹیکل ہیومر سمجھا گیا، مگر آج وہی خیال حقیقی تجربات میں تبدیل ہو رہا ہے. پھر سیاست کی دنیا پر نظر ڈالیں تو سمپسن نے ایک ایپیسوڈ میں ایک مشہور کاروباری شخصیت کو امریکہ کا صدر بنتے دکھایا، اور چند سال بعد وہی حقیقت بن گئی. ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا. لیکن اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے اب دنیا کی سیاست تیزی سے ڈیجیٹل کرسما پر منتقل ہو رہی ہے. آج طاقت اس کے ہاتھ میں ہے جو انفلوئنس میٹرکس میں سب سے آگے ہے، چاہے ان کے پاس کوئی سیاسی تجربہ نہ ہو. اب قیادت کی بنیاد انٹلیکچوئل کیپیبلٹی پر نہیں بلکہ زیادہ مقبولیت پر بن چکی ہے. مستقبل میں یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ سوشل میڈیا سٹار، اداکار یا ٹیکنالوجی مالک عالمی سیاست کا نیا چہرہ بن جائے. اور سائنس کے میدان میں بھی سمپسن کارٹون نے کئی حیران کن اشارے دیے ہیں. برسوں پہلے ایک ایپیسوڈ میں پارٹیکل ایکسیلیٹر کا ایک تذکرہ کیا گیا تھا، ایک ایسی مشین جو ذرات کو آپس میں ٹکرا کر کائنات کی تخلیق کے راز جاننے کی کوشش کرتی ہے. آج سیرن کے سائنسدان بالکل یہی پریکٹس کر رہے ہیں. ان تجربات نے کوانٹم فزکس اور پیرالل یونیورس کے بارے میں بھی ایسی بحث چھیڑ دی ہے جو کبھی ایک محض فکشن تھی. بٹ the question is that جب انسان خود تخلیق کے راز جاننے لگ جائے تو کیا وہ اس علم کو مکمل طور پر سنبھال پائے گا؟ کیونکہ جب نالج عقل سے آگے نکل جائے تو وہ پھر اپنی ہی تخلیق کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. سمپسن کارٹون کی کون پریڈکشن ماحولیاتی نظام کے ساتھ بھی جڑی ہوئی تھی. انہوں نے دکھایا کہ عالمی بینکوں کا نظام ٹوٹتا ہے، لوگ احتجاج پر اتر آتے ہیں اور کرنسی اپنی قدر کھو دیتی ہے. آج امریکہ، یورپ اور چائنا سمیت کئی بڑی معیشتیں قرضوں میں جکڑی ہوئی ہیں، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو 2026 ایک نیا گلوبل اکنامک آرڈر 2026 میں آ سکتا ہے. ایک ایسا نظام جہاں ڈیجیٹل ٹوکنز، اے آئی ڈریون بینکنگ اور ورچوئل کرنسیز جو ہیں حقیقی پیسے کی کو ریپلیس کر لیں گی. لیکن کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں جنگیں تلواروں یا میزائلوں سے نہیں بلکہ الگوریدم سے لڑی جائیں گی. دنیا کے کئی ممالک پہلے ہی آٹونومس ڈرونز جو ہیں اور روبوٹک ڈیفنس سسٹم تیار کر رہے ہیں. سمپسن کارٹون نے یہ بھی اس میں ایک ایسی بھی ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے مناظر بھی دکھائے ہیں. اب وہ فکشن نہیں رہے، حقیقت بن رہے. ناظرین، یہ سب محض اتفاق نہیں لگتا. یہ سمپسن کارٹون گویا ایک آئینہ ہے جس میں ہم اپنے مستقبل کی دھندلی سی جھلک دیکھ سکتے ہیں. 2026 کے قریب دنیا شاید ایک ایسے موڑ پر پہنچ جائے جہاں سائنس، سیاست اور معیشت تینوں نئی ڈائریکشن اختیار کر لیں. سوال یہ نہیں ہوگا کہ کیا ہوگا، سوال یہ ہے جب وہ سب ہوگا تو کیا انسان سے سنبھالنے کے لیے تیار ہوگا؟ کیونکہ بعض اوقات سب سے خطرناک تباہی باہر سے نہیں آتی، وہ انسان کے اپنے ذہن سے جنم لیتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.